اللہ 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 اللہ۔ اس دعا کا ذکر ہو رہا ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ دعا ہے حضرت ابراہیم کی جو انہوں نے مانگی۔ ایک اسکالر نے کہا تھا کہ آپ قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں نا، قرآن اس سے پہلے آپ کو پڑھ چکا ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کو پہلے آپ کی اسٹڈی کر چکا ہوتا ہے۔ ہم نے ترجمے کے ساتھ پڑھا، لیکن ایک ہے اس کو تزکیے کے ساتھ پڑھنا، ڈیپتھ اسٹڈی اس کو کہتے ہیں، اور یہ چیز تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی صحابہ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام ون ورڈز ون ڈے میں الحمدللہ آیت نمبر 129 آج ہم پڑھیں گے، سورۃ البقرہ 129۔ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے 124 سے، 126 نہیں 124 سے، اور یہاں پر تقریباً ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 7 دعاؤں کا ذکر ہوا ہے۔ یہ 7ویں دعا ہے، اور یہ اس دعا کا سب سے اہم حصہ ہے، سب سے امپورٹنٹ دعا ہمارے لیے۔ یہ جو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آیت میں جس دعا کا ذکر ہو رہا ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ دعا ہے حضرت ابراہیم کی جو انہوں نے مانگی تھی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا ایک عظیم بندہ اللہ سے کتنی عاجزی سے دعا مانگ رہا ہے، اور عبادات کا سب سے جو خوبصورت حصہ ہے اور سب سے جو امپورٹنٹ حصہ ہے وہ دعا ہے۔ اللہ کو بندے کا دعا مانگنا بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جیسے ایک مجاہد ہے نا، ایک سولجر ہے، وہ میدان جہاد میں اترتا ہے، فیلڈ آف یعنی جنگ کے میدان میں وہ اترتا ہے، تو دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے وہ کیا چیزیں استعمال کرتا ہے؟ ویپنز ہوتے ہیں اس کے پاس۔ تو ایسے ہی ایک مسلمان جو ہر وقت شیطان کے خلاف برسر پیکار رہتا ہے، تو اس کے پاس جو ویپنز ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ دعا تب تک مانگی ہی نہیں جا سکتی جب تک آپ کا اللہ کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق نہیں ہوتا، اور پھر آپ کی دعا کے الفاظ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کس چیز کی خواہش ہے، کس چیز کی تڑپ ہے، کس چیز کی بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی اس دعا سے، اس دعا کے ایک ایک لفظ میں گہرائی ہے، ایک ایک لفظ قابل غور ہے کہ کتنی تڑپ تھی ان کے اندر اس چیز کی کہ اے اللہ، یہ دین کا کام جو تم مجھ سے لے رہا ہے یہ صرف میری ذات تک محدود نہ رہ جائے، بلکہ میری نسلوں کے اندر ایک ایسی امت کھڑی ہو جو تیرے اس دین کے کام کو کرنے والی ہو۔ اور ظاہر ہے جب اولاد نیک ہوتی ہے تو اس کا اجر والدین کو پہنچتا رہتا ہے۔ آج جتنی بھی امتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چل رہی ہیں، تو یقیناً وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا کہ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ تو یہ ان کی تڑپ کا نتیجہ ہے، یہ ان کی بے قراری کا نتیجہ ہے جو ہمیں ان کی دعاؤں میں نظر آتی ہے۔ اور یہ دعا جس میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی ماں حضرت آمنہ کا خواب ہوں، اور میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح حدیث میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنے جد امجد
ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، ان کی دعاؤں کا حاصل ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں دعا کے الفاظ، ایک ایک لفظ قابل غور ہے، ایک ایک لفظ توجہ طلب ہے۔ اور ویسے بھی قرآن پاک کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ ایک سمندر ہے، آپ جتنا گہرا غوطہ لگائیں گے اتنے ہی زیادہ آپ فیضیاب ہوں گے۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ دعا مانگنے کا طریقہ دیکھیے، اللہ کی کون سی صفت کا ذکر کیا ہے؟ صفت ربوبیت، کہ اللہ تو رب ہے، رب پالنے والا، کہ وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا، تو جب پیدا کیا تو تھامنے والے والدین دیے، پرورش کرنے والے، لمحہ لمحہ توجہ دینے والی ماں دی، باپ دیا، جنہوں نے بچپن میں مجھے سنبھالے رکھا، جب ذرا بڑا ہوا تو تمام ضروریات کا خیال رکھا، اور جذبات دیے، جوانی آئی تو جوانی کی جوش، جذبہ اور ولولہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دیا، اور ایسے ہی ہر عمر کے حصے میں تو نے میرا دھیان رکھا، میری خوراک کا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھنے والے رب، میری اولاد کو بھی صرف ثمرات نہ دینا، جیسے پیچھے خود ہی دعا کی نا کہ ورزقہم من الثمرات، تو یہاں ان کی فکر نظر آ رہی ہے کہ اللہ صرف ثمرات سے نہیں نوازنا، وابعث، اے اللہ تو نے بھیجنا ہے، جیسے تو نے ان کی دنیاوی ضروریات کا خیال رکھا ہے ایسے روحانی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہے، شعور اور ہدایت دینی ہے۔ شعور اور ہدایت نہیں ہوگی تو یہ ساری نعمتیں کسی کام کی نہیں رہیں گی۔ تو ربنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، وابعث، تو بھیج ان میں۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے، پھر ہم آئیں گے لفظوں کی طرف۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، تو بھیج، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول، منہم، جو ان میں سے ہو، یتلو، جو تلاوت کرے، علیہم، ان پر، آیاتی کا، تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان کو حکمت، کتاب اور حکمت سکھائے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو ہی غالب ہے اور تو ہی حکمت والا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، صرف یہ نہیں کہ اللہ ان میں ایک رسول بھیجنا، بلکہ رسول کے جو تقاضے ہوتے ہیں، نبوت کے جو تقاضے ہوتے ہیں، ان تمام تقاضوں کا بھی ذکر کیا کہ وہ رسول یہ تقاضے بھی پورے کرے، کہ تیری کتاب، تیری آیتیں، یعنی نبوت کی طرف اشارہ ہے، تیری آیتوں کی ان پر تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ ان کو کتاب کی تعلیم دے، اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرے، کیونکہ تو غالب اور حکمت سے بھرپور ہے، تیری ذات غالب بھی ہے اور حکمت والی بھی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 3 مقاصد سامنے آ رہے ہیں۔ یہ 3 مقاصد ہیں آپ کی نبوت کے، کتاب، اللہ کی آیتیں، اللہ نے جو وحی آپ کو بھیجی ہے وہ ان کو پڑھ کر سنانی، اور پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دینی، یعنی صرف وہ پڑھ کے نہیں سنانی، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینی ہے، شریعت جو ہے وہ ان کو سکھانی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی کرنا ہے، کیونکہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 3 مقاصد۔ اب دیکھتے ہیں لفظوں کو۔ وابعث، باعثا، با عین سا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اٹھانا، یعنی مرنے کے بعد اٹھانے کو بھی باعثا کہتے ہیں، اور بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد اٹھانا، تو اٹھا کھڑا کرنا، تو اور بھیجنا، یعنی اگر وہ کبھی گمراہ ہو جائیں تو ان میں ایک رسول اٹھا کھڑا کرنا، ایک رسول بھیجنا جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اور حکمت، یتلو علیہم لفظ دیکھیں، تلا یتلو سے پیچھے ہے نا تلاوت کرنا، اور جب یتلو کے ساتھ الا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی تلاوت کہ جس سے دل جھوم جائے، جس سے روح
جو روح کی گہرائیوں تک اثر کرنے والی ہو. یتلو علی کا مطلب ہوگا کہ جو ایسی تلاوت جو دل کی گہرائیوں تک اثر کرے، یعنی اتنے خوبصورت طریقے سے، اتنے خوبصورت انداز سے تلاوت کے تمام تقاضے شدت کے ساتھ جو تلاوت کرنا علی آنے کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور وَيُعَلِّمُ علّمَ يُعَلِّمُ کا مطلب وہ ان کو سکھائے، یعنی ایک معلم کا کام صرف پڑھ کے بتا دینا نہیں ہوتا یا پڑھانا نہیں ہوتا، بلکہ ایک معلم کا کام سکھانا ہوتا ہے. جو ان کو کتاب، یعنی جو کتاب تو نے دی ہوگی وہ کتاب ان کو سکھائے، شریعت ان کو سکھائے، جیسے حج کے طریقے سکھائے، قربانی کے طریقے سکھائے. ہر کام کہتے ہیں نا سنت وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ کو رسول اللہ کو کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے معراج پہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے لوگوں کو سکھایا، عملی طور پہ سکھانا. اور حکمت، والحکمہ، اور حکمت کا مطلب ہوتا ہے ہی کاف میم، یعنی چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھنا، کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھنا، صحیح ٹائم پہ رکھنا. رائٹ ڈیسیژن آن رائٹ ٹائم، یعنی کسی کام کو صحیح جگہ پہ کرنا، صحیح ٹائم پہ کرنا، کوئی کسی بات کو موقع پہ کرنا. کہتے ہیں نا کہ اس نے بڑے موقع پہ اس بات کا جواب دیا ہے. جس وقت جو کام کرنے والا ہو اس وقت وہ کام کرنا. مطلب اب ہم یہاں بیٹھ کے قرآن سن رہے ہیں یا ہم پڑھ رہے ہیں تو اس موقع پہ بہتر حکمت یہ ہے کہ ہم اس توجہ کے ساتھ اس کو سنیں. یہی اس کو سمجھداری سمجھا جاتا ہے. جس وقت جو کام کرنے کا ٹائم ہے وہ کام کیا جائے. اور مَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت زیادہ بھلائی دی گئی. تو حکمت کیا ہے؟ اصل میں قرآن ہی حکمت ہے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو سمجھے حکمت آپ کے اندر خود بخود آنی شروع ہو جاتی ہے. یعنی زندگی گزارنے کے اصول سمجھ آ جاتے ہیں. زندگی گزارنے کا طریقہ کون سکھاتا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے. جیسے جیسے آپ اس کے قریب ہوتے ہیں، جیسے جیسے آپ اس کے پاس آتے ہیں اور آپ اس کو سمجھتے ہیں، زندگی گزارنے کی حکمتیں آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں. لوگ آپ پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کا دل نہیں دکھائے گا، کسی کی غیبت نہیں کرے گا. یہ ساری چیزیں قرآن کو سمجھنے سے آتی ہیں. قرآن ایسا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ ایک اسکالر نے کہا تھا کہ آپ قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں نا، قرآن اس سے پہلے آپ کو پڑھ چکا ہوتا ہے. یعنی وہ آپ کو پہلے آپ کی اسٹڈی کر چکا ہوتا ہے. آپ 10 سوال لے کے بیٹھیں گے نا قرآن کے پاس، آپ کے مائنڈ میں کوسچنز ہیں، آپ بے چین ہیں، آپ بے قرار ہیں، آپ پڑھنا شروع کریں گے، آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن پاک کے پاس موجود ہوگا. قرآن آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب دے گا. آپ مطمئن ہو کر اٹھیں گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی کو تو کہا گیا ہے کہ اس میں دلوں کا سکون ہے. اور آگے کیا کرے گا وہ نبی؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ نبی ان کا تزکیہ کرے گا، تزکیہ نفس کرے گا. قرآن ہے ہی تزکیے کے لیے. قرآن پاک ایک دن ہے نا، قرآن کو ہم نے پڑھا ہے، میں نے اس کا لیکچر دیا، آپ لوگوں نے سن لیا، یا ہم نے تلاوت کی، ہم نے ترجمے کے ساتھ پڑھا. لیکن ایک ہے اس کو تزکیے کے ساتھ پڑھنا، ڈیپتھ اسٹڈی اس کو کہتے ہیں. اور یہ چیز تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام میں تھی، جو ایک آیت کو سمجھتے تھے، پھر اس پر عمل کرتے تھے، پھر آگے چلتے تھے. جب ہم اس طرح سے قرآن پڑھیں گے نا تو اس کے ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک آیت کے لیے 2 گھنٹے بھی کم ہیں. اور یہی بات میں کہتا ہوں نا، جب ہم نے سوچا تھا کہ ہم یہ شروع کریں گے 1 verse 1 day، تو تب میرے مائنڈ میں یہ بات آ رہی تھی کہ اکثر آیتیں چھوٹی ہوتی ہیں بالکل، یا رپیٹ ہوتی ہیں، تو یہ کیسے ہم کر پائیں گے. لیکن آپ یقین کریں کہ جو آیت رپیٹ ہوئی ہے نا، اس کو بھی دوبارہ گھنٹوں چاہیے ہوتے ہیں کہ یہاں یہ آیت اب دوبارہ کیوں آ رہی ہے. جب ہم صحیح طریقے سے تزکیے کے ساتھ سمجھتے ہیں، یہ سوچ لے کہ ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ہم نے جو ہماری لائف میں پگڈنڈیاں ہیں، ان پگڈنڈیوں میں سے ہم نے صراط مستقیم کو ڈھونڈنا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے.
تو پھر جب ہم تزکیے کی سوچ سے یہ قرآن لے کے بیٹھیں گے نا تو پھر گھنٹوں بھی کم پڑ جائیں گے، اور آپ دیکھیے کہ پھر کس طرح سے انسان کی نیچر چینج ہونی شروع ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا نیچر چینج نہیں ہو سکتی، نہیں، قرآن نیچر چینج کرتا ہے. قرآن جو ہے نا وہ انسان کی کریکٹر کو چینج کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اور تزکیہ اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو تزکیے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم صحبت صالح اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ جب تم لوہار کے پاس بیٹھو گے، اس کی بھٹی کے پاس بیٹھو گے، تو تمہارے کپڑوں تمہارے ہاتھ بھی گندے ہو جائیں گے یا تمہارے کپڑے گندے ہو جائیں گے. یا اگر ایسا نہیں ہوگا تو جب تم اس کے پاس سے اٹھ کے جاؤ گے تو تمہارے پاس سے اس کی اسمیل ضرور آئے گی. اور ایسے ہی اگر تم کسی خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے، تم اس سے کچھ لے لو گے یا وہ تمہیں کچھ دے دے گا، ایسا نہیں ہوگا تو اتنا ضرور ہوگا کہ جب وہاں سے اٹھ کے جاؤ گے تو تمہارے کپڑوں میں سے اچھی خوشبو آتی رہے گی. تو ایسے ہی صحبت صالح جو ہے نا وہ انسان کے کردار پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے. آپ کے فرینڈز ایسے ہوں گے کہ آپ ان میں بیٹھیں گے تو آپ قرآن کی باتیں کریں گے، آپ دین پر چلنے کی باتیں کریں گے، آپ کہ اس آیت پر کیسے عمل کیا جائے، یہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، اس موقع پر اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا. جب آپس میں ڈسکس کریں گے تو پھر عمل کرنے میں مزہ بھی آتا ہے اور عمل کرنے کو دل بھی چاہتا ہے. تو تزکیہ نفس کے اور آج کل صحبت کے لیے ایک بہترین چیز کوئی بھی ہے آج کل زیادہ ٹائم سوشل میڈیا پہ گزار رہا ہے، اس میں آپ نے کن لوگوں کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، کن لوگوں کو فالو کیا، یہ بھی آپ کی صحبت ہے. آپ نے اپنی ٹائم لائن میں کن لوگوں کو فالو کیا ہوا ہے، کن لوگوں کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، وہ بھی ایک آپ کا وقت گزارنا ہے، آپ کی صحبت ہے. تو اس پر بھی ہم نے دیکھنا ہے، ہمارے رجحانات کا پتہ چلتا ہے، تو اسی لیے ہماری شخصیت کا پتہ چلتا ہے. تو آپ سوشل میڈیا کی جو بھی ایپ یوز کرتے ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ آپ نے کیسی صحبت اپنائی ہوئی ہے. پچھلے دنوں واقعہ سنا ایک بندے کا کہ ٹک ٹاکر تھا شاید کوئی، تو اچانک ہی اس کی موت ہو گئی. اب کسی کے پاس اس کا پاسورڈ نہیں تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اس کا پاسورڈ ملے اور اس کی جو ہے نا وہ پوری پروفائل ڈیلیٹ کی جائے. یعنی ایسی چیزیں تھیں اس کے اندر کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے اعمال ہمارا پیچھا کرتے ہیں. خوف آتا ہے ایسی بات کرتے ہوئے بھی کہ اچانک موت آ جائے، تو یہ ہمارے لیے گواہیاں بن جاتے ہیں، یہ ہمارے ثبوت بن جاتے ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ مومن وہ ہے جس کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں. تو یہ بھی اس وقت ہماری ایک بہت بڑی صحبت ہے، اس کو بھی ہم نے پاک کرنا ہے. تو تزکیے پہ بات ہو رہی تھی. تزکیہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو پاک کیا جائے. زکوٰۃ سے ہے یہ لفظ. زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ وہ مال جسے ہم اپنے باقی مال کو پاک کرتے ہیں. تو تزکیہ جو ہے یہ اسلام کا ایک بڑا اہم پہلو ہے، ایک بڑا اہم اسپیکٹ ہے کہ قرآن اور حدیث کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک یہ ہمارا تزکیہ نفس نہیں ہوتا. اور آگے فرمایا انک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے، تیری اپنی ذات حکمت پر مبنی ہے. تو اسی لیے تو ہمیں بھی حکمت سکھا اور ہمیں بھی حکمت والے راستے پر چلا. تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری صحبتوں کو، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی کمپنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پاک کرے ہماری تنہائیوں کو بھی اور ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حقیقت یہی ہے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے گھنٹوں چاہیے اگر ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے. تو آج کے لیے یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آیت نمبر 129. فی امان اللہ تعالی و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.